بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مساجد جنت کا ٹکڑا ہے۔ حدیث میں آتا ہے زمین کی بہترین جگہوں میں مسجدیں اور بری جگہوں میں بازار ہے۔ مسجد مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ، مضبوط قلعہ ہے، رب کی رحمتوں سے لطف اندوز ہونے کا بہترین مقام ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب آندھی چلتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، اور جب تک آندھی بند نہ ہوتی مسجد سے نہیں نکلتے تھے۔ مسجد میں آنے والے شخص سے اللہ تعالیٰ اسی طرح خوش ہوتے ہیں جیسے ایک گم شدہ شخص واپس اپنے گھر لوٹ آئے۔ مسجد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور بہترین جگہ قرار دیا ہے۔ اسلام میں مسجد حرام کے بعد سب سے زیادہ اہمیت مسجد نبوی کو حاصل ہے۔ اس مسجد میں ادا کی گئی ایک نماز مکہ کی مسجد الحرام کو چھوڑ کر باقی کسی بھی مسجد میں ادا کی گئی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ یہ ان 3 مسجدوں میں سے ایک ہے جس کی زیارت کے لیے طویل سفر کرنے کی مسلمانوں کو اجازت حاصل ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں مسجد نبوی کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو شاید ہی آپ جانتے ہوں گے، تو ویڈیو میں لاسٹ تک ضرور بنے رہیے گا۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں قائم مسجد نبوی اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس مقام ہے۔ مسجد الحرام کے بعد دنیا کی سب سے اہم مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز 18 ربیع الاول سن 1 ہجری کو ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے فوراً بعد اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور خود بھی اس کی تعمیر میں بھرپور شرکت کی۔ مسجد نبوی جس جگہ تعمیر کی گئی، دراصل یہ زمین 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی۔ وہ اس جگہ کو مسجد کے لیے بلا معاوضہ دینا چاہتے تھے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا معاوضہ وہ زمین قبول نہیں فرمایا اور 10 دینار قیمت دے کر اس کو خریدی گئی۔ اس وقت مسجد نبوی کی بنیاد 1050 اسکوائر میٹر جگہ پر رکھی گئی تھی۔ مسجد کی دیواریں پتھر اور اینٹوں سے جبکہ چھت درخت کی لکڑیوں سے بنائی گئی تھی۔ مسجد سے متصل کچھ کمرے بھی بنائے گئے تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور بعض اصحاب رضی اللہ عنہم کے لیے مخصوص تھے۔ اس کے بعد پچھلے 1400 سال کے دوران مسجد نبوی کی 14 بار توسیع کی گئی۔ گویا مسجد نبوی کی ہر صدی میں ایک بار توسیع کی جاتی رہی ہے۔ 1050 اسکوائر میٹر سے شروع ہونے والی مسجد نبوی آج اپنی اصل سائز کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ بڑی ہے اور پرانے مدینہ شہر کے تقریباً تمام حصوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ مسجد نبوی کی پہلی توسیع خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کی گئی۔ 150 اسکوائر میٹر مسجد میں مزید 1425 اسکوائر میٹر کا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد مسجد کی جگہ تقریباً 2500 اسکوائر میٹر ہو گئی۔ مسجد نبوی کی یہ پہلی توسیع 7ویں صدی عیسوی میں ہوئی تھی۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ 1909 عیسوی میں جزیرہ نما عرب میں مسجد نبوی وہ واحد عمارت تھی جہاں روشنی کے لیے بجلی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ سعودی فرما روا شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کے دور میں اس کو وسیع کرنے کا سب سے بڑا منصوبہ شروع کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس منصوبے کے مطابق اس مسجد میں ایک وقت میں 18 لاکھ افراد نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، اور پیغمبر اسلام کا مکان مسجد کے بالکل ساتھ بنایا گیا تھا، اور وہی ان کا انتقال ہوا اور وہی ان کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں انہیں مدفون کیا گیا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 یاران خاص حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی قبور مبارک بھی وہی ہے۔ کئی صدیوں میں مسجد کے پھیلاؤ کی وجہ سے قبروں والا یہ حصہ مسجد کے اندر آ گیا۔ مسجد نبوی کا معروف سبز گنبد اس حجرے کے اوپر ہی بنایا گیا ہے۔ یہ سبز گنبد مسجد نبوی کی سب سے نمایاں تعمیرات میں سے ایک ہے۔ پیغمبر اسلام کی قبر پر پہلا گنبد 650 سال کے بعد بنایا گیا تھا، اور سب سے پہلا گنبد 678 ہجری میں بنایا گیا تھا، اور یہ گنبد لکڑی کا تھا۔ آج ہم جو دیکھتے ہیں وہ در حقیقت پیغمبر اسلام کے کمرے کے اوپر موجود باہری گنبد ہے۔ اس کے علاوہ اندر ایک اور گنبد ہے جو اس سے کہیں چھوٹا ہے۔ یہ نیچے سے چوکور اور اوپر سے 8 کونوں کی ساخت والا تھا۔ اس کے بعد اس گنبد کو
کو 1 سے زیادہ مرتبہ از-سر نو تعمیر کیا گیا اور عثمانی سلطان غازی محمود نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ یہ گنبد ایک طویل مدت تک سفید اور بعد میں بینگنی نیلے رنگ میں تھا، پھر 1937 میں سبز رنگ میں پینٹ کیا گیا۔ پورے مسجد نبوی میں تقریباً 100 سے زیادہ لکڑی کے دروازے لگائے گئے ہیں۔ ان دروازوں کی خوبصورتی دیکھنے لائق ہوتی ہے۔ ان دروازوں میں دنیا کی اعلیٰ درجے کی لکڑی استعمال کی گئی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ مسجد نبوی کے کسی بھی دروازے میں کیلے یا گلوں کا استعمال نہیں کیا گیا۔ پھول بوٹے فرانس میں تیار کرائے گئے اور انہیں لگانے سے پہلے سونے کا رنگ کیا گیا۔ مسجد نبوی کے بڑے دروازے صرف 10 ہیں۔ ایک دروازے کا وزن لگ بھگ 2 ٹن کے ہے۔ یہ دروازے اتنے بڑے ہونے کے باوجود ایسے ٹیکنالوجی کے ذریعے تیار کیے گئے ہیں کہ آپ ان کو صرف ایک انگلی کے اشارے سے ہی کھول سکتے ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک VIP دروازے بھی موجود ہے، جہاں سے خاص بڑے بڑے مہمان ہی اندر آ سکتے ہیں، اور یہ دروازہ جنت البقیع کی طرف ہے۔ شاندار طرز تعمیر اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے بنائی گئی اس عمارت کی ہر چیز انتہائی خوبصورت اور بہت زیادہ دلکش ہے۔ اس مسجد سے اندر سے لے کر باہر تک اس کی ٹیکنالوجی، طرز تعمیر، اس کی مینجمنٹ، مطلب ہر چیز سے حسن چھلکتا ہے۔ اس مسجد کے ترجمان شیخ عبد الواحد الحطب کا کہنا ہے کہ اس کمپاؤنڈ میں 250 میناروں پر خودکار چھتریاں لگائی گئی ہیں تاکہ عبادت گزار سخت دھوپ اور بارش سے بچ سکے، اور ہر ایک چھتری 143 اسکوائر میٹر جگہ پر سایہ کرتی ہے اور 800 عبادت گزاروں کو موسم کی سختیوں سے بچاتی ہے۔ پورے مسجد نبوی میں 2000 سے زیادہ خوبصورت جھومر لگائے گئے ہیں، جن کی خوبصورتی ایک الگ ہی رونق پیدا کرتی ہے۔ مسجد نبوی میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ بلب لگے ہوئے ہیں اور یہ 24 گھنٹے جلتے رہتے ہیں۔ مسجد نبوی میں دنیا کا سب سے بہترین ساؤنڈ سسٹم لگایا گیا ہے۔ دوستوں، آپ کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ایک سوال ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ مسجد نبوی کا کونا کونا اتنا صاف ستھرا کیسے رہتا ہے؟ تو دراصل مسجد نبوی میں 6000 سے زیادہ صفائی کرنے والے خدام ہمیشہ لگے رہتے ہیں اور 24 گھنٹے مسجد نبوی کی صفائی کرتے رہتے ہیں۔ زائرین میں سے کوئی بھی ذرا سا بھی کوڑا پھینکتے ہی مسجد نبوی کا خادم ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی مسجد نبوی کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہمیں آپ کے کمنٹ کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔